الحمدللہ سے ہی آج کی شروعات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بس کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور پھر انشاءاللہ عید کا دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، تلاوت آپ نے سنی سورہ اعلیٰ کی، اور ہمارے ساتھ قاری گل فراز موجود تھے۔ ترجمہ ان آیات کا کچھ اس طرح سے ہے: اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کر جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کا تخمینہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی، اور وہ جس نے چارہ نکالا پھر اس کو خشک سیاہ چورا کچرا کر دیا۔ البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ہر ظاہر اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اور ہم آپ کو آسان شریعت کے سمجھنے کی توفیق دیں گے، بس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، یہی پورے رمضان ہماری خواہش اور دعا رہی ہے رب کے حضور۔ اور عرفان رمضان کی آج کی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر نصرت حارث اور اویس ربانی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تہہ دل سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہے آپ پر۔ سورہ اعلیٰ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ کیا خوبصورت سورہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی پسندیدہ، یہاں تک کہ آپ نے واجب فرض نمازوں میں اس کی تلاوت کا حکم دیا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کو دیگر جو صحیفے ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والے، یہاں تک کہ پیغمبر گرامی کے اوپر جو آیات نازل ہوئی ہیں قرآن کی صورت میں، ان سب کا ثواب، ان کا اجر اس کو پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ ایسی صورت ہے مکی صورتوں میں کہ جو تنزیل کے حساب سے 8ویں نمبر پہ آتی ہے، ترتیب اس کی دوسری ہے۔ مکی صورتوں میں اس کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ہی تسبیح اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دے رہی ہیں، فذکر۔ اور پھر ساتھ ساتھ جب یہ کہتا ہے یعنی اعلیٰ جس سے مراد فضیلت ہے، یہ اس طرف بھی اشارہ دیتا ہے کہ جو رب تعالیٰ آپ کو سکھا دے گا اس کا ذکر کریں گے وہ آپ نہیں بھولیں گے۔ اس میں خصوصیت ہے، تازگی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے ان تمام رازوں کو جاننے کا اعلان ہے کہ جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، کیا اور بات۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ صبح فجر کی نماز میں اس کو پڑھنا انتہائی مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ آپ خود بھی فجر کی نماز میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آج اس پروگرام میں ہم نے اس صورت سے آغاز کیا۔ آج کے پیغام کو بھی نصرت نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ خوشیوں کو اختتامی لمحات میں دیکھتے ہوئے تھوڑا سا دکھ تو ہوتا ہے۔ ایک تو رمضان کو الوداع کہتے ہوئے بھی ایک افسردگی ہے۔ یہ نعمتوں کا خزانہ تھا، یہ سیل لگی ہوئی تھی ہمارے لیے اجر و ثواب کی، جو ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ مگر جب سیل کی بات ہو رہی ہے تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان الکریم میں آخری ایام میں لوگ شاپنگ سینٹرز کی طرف جاتے ہیں بڑی تعداد میں، تو ہم نے شاپنگ سینٹرز کے ہی ایک بڑے ذمہ دار انسان کو یہاں بلا لیا ہے۔ ہم نے ان سے آج گفتگو کرنی ہے کیا ہوتا ہے، اور اب تو آپ پچھلی گفتگو مجھے یاد ہے آن لائن کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، اور پھر آپ کہہ رہے تھے کہ آسانی ہو گئی ہے۔ میں مزید گفتگو کرنا چاہوں گا۔ فاروق حسن خان صاحب تشریف فرمائے، سینئر مینیجر مارکیٹنگ ڈولمن مال کے۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ وعلیکم علیکم۔ السلام، کیا کیسے ہیں حال ہے آپ آپ لوگ؟ کے؟ الحمدللہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم کیسے ٹھیک گزر رہے ہیں ہے۔ آپ کے روزے؟ الحمدللہ، رمضان تو ہوتے ہی برکتوں والا ہے، ہاں، تو الحمدللہ ہماری جیسے مصروفیت بڑھ جاتی ہے ایسے آپ لوگوں کی بھی مصروفیت بڑھ تقریباً جاتی سبھی کی مصروفیت بڑھ ہے، سبھی جاتی کی ہے، بڑھ بالکل جاتی ہے۔ بالکل۔ اور اس بار کوئی رمضان میں کوئی ڈیل، کوئی آفر لوگوں کے لیے تحائف، جیسے انہوں نے کہا کہ سیل، روحانی سیل لگی ہوتی ہے، تو دنیاوی طور پہ کون سی سیل لگی ہوئی ہے؟ جی بالکل، جب رمضان جب ختم ہونے انفیکٹ رمضان کے آغاز سے ہی لوگ آغاز کر دیتے ہیں اپنی عید کی تیاریوں کا، تو ڈولمن مال ہمیشہ کی طرح کوشش کرتا ہے کوئی ایسی چیزیں لے کے آئے جس میں کسٹمر جو وہاں پہ اپنی فیملی، دوستوں کے ساتھ، عزیز اقارب کے ساتھ آتے ہیں، وہ کچھ صرف ایک اچھا ایکسپیرینس ہی نہیں، اچھی پروڈکٹ، اچھی، چاہے وہ فوڈ کورٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ مزے مزے کی ڈیلز ایک ہی چھت میں کسٹمر کو مختلف ذائقے مل جاتے ہیں، شاپنگ کی بات کرتے ہیں تو مناسب قیمتوں میں بہت سارے برانڈز آپ کے پاس، چاہے وہ لوکل ہوں چاہے انٹرنیشنل ہوں، وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ، پارکنگ کی سہولت، ایک چلتا ہوا اے سی، سیکیورٹی گارڈ، وہ تمام چیزوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ایونٹ کا انعقاد کیا جس میں بولتے ہیں ڈولمن عیدی، اچھا۔ رمضان کریم کا۔ اس میں یہ ہے کہ کسٹمر آتا ہے ہمارے پاس، شاپنگ کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی برانڈ سے کرے۔ اگر وہ کلفٹن سے شاپنگ کر رہا ہوتا ہے تو 10,000، اور اگر کارفور سے شاپنگ کر رہا ہے تو 15,000۔
تاریخ روڈ حیدری کی اگر بات کرتے ہیں تو 7,500 کی شاپنگ کر کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتا ہے لکی ڈرا کے لیے، جس کو ہم بولتے ہیں ڈالمن ڈراس، ڈالمن عیدی، اور ساتھ میں اپنے ساتھ انسٹنٹ گفٹ وغیرہ بھی لے کے جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرا میں کیا ہے جو عیدی ہے یا بہت ڈرا ساری ہے چیزیں ہمارے winners؟ پاس، بہت سارے برانڈس ہیں ہمارے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کے گفٹ ہیں، اس کے علاوہ کیش واؤچر ہیں، ڈسکاؤنٹ واؤچرس ہیں، اس کے اندر برانڈس کے واؤچر ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری زبردست قسم کی پروڈکٹس وغیرہ بھی ہیں، تو کافی ساری چیزیں جن سے مل کے ڈالمن عیدی بنتی ہے۔ کہتے ہیں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، تو وہ ایکشنز نظر نہیں آئے، تحائف لے کے نہیں آئے اپنے ساتھ، چلیں ہم یقین اس کر کے لیں۔ لیے آپ کو ڈالمن مال، تاریخ روڈ، کلفٹن یا حیدری وزٹ کرنا پڑے گا، آپ بالکل تحائف ساتھ لے کے جائیں گے۔ تحائف ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے خرچہ کریں گے، خریداری کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے کبھی چانسز ہیں کہ آپ کو تحفہ مل جائے گا۔ خوش آمدید۔ آج عرفان رمضان کا سماں اور ہے، اور آج یقیناً ہم آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو رمضان کی خوشیاں ہیں جو عید سے جا کے ملیں گی، ان کو عبادتوں کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن کردار کے ساتھ، حسن گفتار کے ساتھ، اور پھر اپنے عزیز و اقارب، اور پھر ان سے زیادہ بڑھ کے ان لوگوں کے ساتھ منائیں جو اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں گے، وہ لوگ جو آپ کے دفاع کے لیے بندوق تھامے کھڑے ہیں، ہتھیار تھامے کھڑے ہیں، وہ اپنے گھروں سے دور ہیں، وہ عید کا لباس بھی نہیں پہنتے، اگر ہو سکے تو ان کو بھی گلے لگائیں، عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو سوئیاں کھلائیں یا کھانا کھلائیں، یہ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی تحفہ، اور پھر مسکراہٹ سے بڑھ کے، حسین تبسم سے بڑھ کے تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ لوگ جو آج یعنی ان عید کے دنوں میں اپنی ذمہ داریوں پہ ہوں گے، وہ ڈاکٹر حضرات، ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہوں گی، ایمرجنسیز میں ہوں گے، وہ ٹریفک پولیس والے، یا وہ لوگ جو سرحدوں پہ ہماری محافظ کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو شاباش، سچ شاباش۔ آج شاپنگ سینٹر کی بات ہو رہی ہے، اس سے ڈالمن کا پہلے میں نام ہے۔ آپ کو انٹرپٹ کروں گی، جی جی، آپ آپ کی چاہتی ہیں اجازت سے۔ ہاں، میں اس لیے انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ اتنی اچھی آپ نے باتیں کہی ہیں، اور آپ نے کہا کہ گھر والوں کے ساتھ اور واقعی رشتہ داروں کے ساتھ، روٹ ہوموں کے ساتھ بھی کہتے ہیں اچھا موقع ہے، منا لیں ان کو۔ آپ نے اس عید پہ کس کے ساتھ عید منانی ہے؟ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ہاں، ہاں ٹائم دیں گے ان کو، کیونکہ رمضان میں بھی آپ نے کوئی خاص ٹائم نہیں دیا۔ بالکل، آپ بجا فرما رہی ہیں۔ رمضان الکریم کی روٹین ایسی سخت گزری ہے کہ صبح، دوپہر، شام، رات، ریکارڈنگ، سحری، افطار، نشریات، اور پھر گھر والوں کو وقت واقعی بہت زیادہ کم دیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس میں بھی آپ باہر ہی باہر نظر آئیں گے ہرگز دوستوں نہیں، میں؟ ہرگز نہیں۔ میں گھومنے جاتا ہوں، میں سیر و تفریح کرتا ہوں، مگر یہ کہ ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لیکن یہ کہ عید کا پہلا دن گھر میں اور بستر کے ساتھ۔ تو یہ کیا گھر میں بات ہوئی؟ آپ بتائیں فاروق صاحب، آپ کی ویسے عید کی کیا کوئی اسکیجولنگ ہوتی ہوگی نا؟ نہیں، ہمارا زیادہ تر وقت کے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ ہی گزارتے ہیں، کبھی کسی بھائی کے گھر آنا، کبھی بہن کا ہمارے گھر آنا، تو اسی طرح ہمارے تینوں دن جو ہے یوٹیلائز ہو جاتے ہیں، لیکن موسٹلی ٹائم جو ہوتا ہے فیملی کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ فیملی کے ساتھ، اور بڑی اچھی چیز ہے یہ نصرت، ان ہماری۔ کے فیملی والے، خاص طور سے بھابھی اور دیگر لوگ، سالیاں، یہ تو کہتی ہوں گی آپ تو ڈالمین میں ہمیں شاپنگ کرائیں سب سے seriously؟ پہلے، سستے بالکل، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہے نا؟ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اچھا، تو آپ کراتے ہیں سستے پیسوں میں شاپنگ؟ سستے پیسوں میں نہیں، جو وہاں پہ ریٹس ہوتے ہیں وہ آلریڈی اتنے اچھے ڈسکاؤنٹیڈ ریٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سیلز آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ایک ہوتی عام ہیں۔ جملہ ہوتا ہے جو دوستوں میں یا رشتہ داروں میں بڑے عام طور سے لوگ کہتے ہیں، کوئی فائدہ تو دلواؤ۔ ہاں فائدہ یہی ہے کہ جو بھی سیلز آنے والی ہوتی ہیں، اپڈیٹ ہم ان کو ٹائملی دے دیتے ہیں کہ کیا آنے والا ہے، کیا نئی برانچ کھلنے والی ہے، کون سا نیا برانڈ آنے والا ہے، کس برانڈ پہ کیا پروموشن آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام کسٹمرز کے لیے بھی، اگر ہماری ڈیجیٹل سائٹ پہ ہمارے فیس بک پیج کو دیکھتے ہیں، ڈالمن مال تاریخ روڈ، ڈالمن مال حیدری، ڈالمن مال انسٹاگرام پہ ہماری پریزنس موجود ہے، تو وہاں پہ آپ بھی ٹائملی یہ تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ کس وقت کون سی پروموشن آ رہی ہے، کون سا برانڈ کیا اناؤنس کر رہا ہے، کون سا نیا اسٹور آ رہا ہے ہمارے پاس، اور فوڈ کورٹ میں کیا مزے مزے کی نئی ڈیلز آ رہی ہیں۔ خود آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو؟ کوئی ڈیل آ رہی ہو تو آپ لوگ فارورڈ کرتے ہیں کہ اس میں میں فیملی کو لے کر آؤں گا، یا اس سے میں اویل کروں گا؟ بالکل، سب انجوائے کرتے ہیں، انفیکٹ وہ ڈیلز ہی ایسی ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم رمضان وغیرہ یا اس طرح کے اوکیزنس کی بات کریں تو ہم برانڈ کے ساتھ مل کے خاص طور پہ اس طرح کی ڈیلز بنواتے ہیں، تو برانڈس ہمارے ساتھ جو ہمارے پارٹنرس ہوتے ہیں کولیبریٹ کر کے کسٹمرز کے لیے اسپیسیفک ڈیلز لے کے آتے ہیں، جس میں نہ صرف وہ خود انجوائے کر سکتے ہیں، اپنی فیملی، دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی آگے انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو مہندی لگوانے لے کے گئے؟ دیکھ رہی ہیں آپ نصرت کے کارنامے، دیکھ رہی ہیں آپ، دیکھیں اب یہ پوچھا بات ہے ہے، مطلب اس پہ تو میں لاجواب ہو گیا۔ کبھی لے کے گئے ہو کوئی؟ میں کبھی بھی نہیں، بلکہ کیونکہ بہنیں ان کی ہیں نہیں میری اطلاع کے مطابق، ہے نا؟
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन एक ये इत्तेफ़ाक नहीं हुआ, मैं कभी ईद की शॉपिंग अम्मी कराने को भी नहीं लेके गया अम्मी किसी के को, साथ भी नहीं जाना हुआ कभी होगा। भी नहीं। अम्मियों के साथ तो वैसे ही ज़रा पता नहीं क्या बात होती है, मज़े की बात ये खुशबू है से ही कि जाते हैं। कुछ मर्द हज़रात ऐसे होते हैं जिनको मेहंदी की खुशबू से शायद कोई प्रॉब्लम होती है, तो मुझे नहीं है। लेकिन ओह! फिर भी मेरे साथ कोई नहीं जा रहा। अच्छा, अगर आप मेहंदी लगवाने के लिए किसी को ले जाते तो आपको पता चलता है कि ये कितना मुश्किल एक मरहला होता है, और जिन ख़वातीन को या लड़कियों को शौक़ है मेहंदी लगाने का, उनको उनके लिए भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है। तो मेहंदियों के हवाले से मेहंदी लगने का कोई सेटअप मैंने सुना था डॉलमेन में। बिल्कुल जी, ये लास्ट मिनट की जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह मेहंदी की आपने बात की, हुँ। ख़वातीन बड़ा परेशान हो रही होती हैं, क्योंकि लास्ट मिनट उनकी शॉपिंग भी बाकी होती है। कुछ ना कुछ आप कितने भी पूरे महीने शॉपिंग कर लें, आज चाँद रात और उससे एक आध दिन पहले आपकी कुछ ना कुछ चीज़ रही हुई होती है, जिसको हम लास्ट मिनट शॉपिंग कहते हैं। उसके लिए ख़वातीन जो हैं बाज़ार का रुख करती हैं। अब वो परेशान होती हैं, अगर हम यहाँ वक़्त लगाएँगे तो मेहंदी कहाँ से लगाएँगे, उसके लिए वक़्त कहाँ निकालेंगे। तो जी डॉलमेन मॉल ने इस तरह का एहतमाम किया है कि ख़वातीन जो डॉलमेन तारिक रोड, क्लिफ्टन और हैदरी विज़िट करती हैं, उनके लिए वहाँ पे मेहंदी वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। आप वहाँ पे आके ना सिर्फ लास्ट मिनट शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं बताता चलूँ, डॉलमेन बाज़ार का डॉलमेन मॉल तारिक रोड पे इस दफ़ा हमने बाकायदा इनेकाद किया था, जो बेसिकली वो तमाम ट्रेडिशनल चीज़ें जो आपको कॉमनली मॉल्स के अंदर दस्तयाब नहीं होती, वो सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। इसमें आप चूड़ियाँ कह लें, लास्ट मिनट आपकी जो भी ख़वातीन की चीज़ें होती हैं वो हो गई, होम डेकोर हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके साथ साथ आपके ना सिर्फ लास्ट मिनट शॉपिंग कर सकते हैं, मेहंदी लगवा सकते हैं, और फूड कोर्ट तो हमारा इन प्रेजेंट मौजूद है, जहाँ पे सिंदबाद जैसी फैसिलिटी भी मौजूद है। अच्छा। आप ना सिर्फ ये कि ख़वातीन मेहंदी लगाएं, जब तक वो मेहंदी लगाएंगी उनके बच्चे, उनके साथ जो छोटे उम्र के लोग आएंगे, वो सिंदबाद में राइड्स अच्छा, ये वगैरह भी अक्सर इंजॉय कर मसला दरपेश रहता है कि इन्हें नुसरत से बचने के लिए कर रहा हूँ, ये आखिरी 2-3 दिन जो हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं, इसमें ज़ाती किस्म के सवालात होते हैं। जो टाइमिंग्स हैं वो क्या होती हैं? आम तौर से शॉपिंग सेंटर्स की, क्योंकि रोज़ा है, इफ्तारी है, फिर वो कि ताक़रातें भी होती हैं और फिर ईद के करीब हम आ जाते हैं, तो कब तक खुला होता है? बिल्कुल। इस वक्त अगर मॉल टाइमिंग की बात करें तो हमारा मॉल सुबह 12 बजे खुल रहा है, तारिक रोड हैदरी क्लिफ्टन की बात करें, और रात 3 साढ़े 3 तक हमारा मॉल ऑपरेशनल होता है। तो कस्टमर ना सिर्फ यहाँ पे आ सकते हैं अफ्तार का हमारा ब्रेक होता है 6:30 से 7:30 का, 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं अफ्तार में। बाकी हमारा थ्रू आउट द डे हमारा मॉल ये ऑपरेशनल होता है। फ्राइडे की टाइमिंग जो है वो नमाज के बाद दोपहर 2 बजे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि चांद रात चल रही है, चांद रात तक फ्राइडे एक्सपेक्टेड है शायद ईद हो जाए, तो उस वक्त तक हमारा मॉल जो है सुबह 12 से लेके रात 3 साढ़े 3 तक ऑपरेशनल होगा। अच्छा, ज़बरदस्त। और वेरी कराची नाइस। की सूरत हाल इस हवाले से संगीन है कि जराइम बड़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, उस हवाले से आपने कुछ किया है? चोरी, डकैती हर चीज़ हो रही है। बिल्कुल, हमारे जब इस तरह के कोई बड़े इवेंट्स आते हैं तो बाकायदा सिक्योरिटी प्लान हमारे मुरतब किए जाते हैं। हमारी डेडिकेटेड ट्रेंड सिक्योरिटी टीम है, ऑपरेशंस टीम है, उनके साथ बैठ के पूरा सर्विलियंस का प्लान बनाया जाता है कि किस तरह कहाँ पे इनसाइड अगर मॉल की बात करें तो किस तरह से हमें चीज़ों को देखना है। अगर हम मॉल के बाहर की बात करते हैं, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे आप बाहर वैले पार्किंग में गाड़ी दे रहे हो, किस किस तरह कौन कौन से टच पॉइंट है वहाँ पे, किस तरह से कस्टमर के लिए एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, एक अच्छे टच पॉइंट डेवलप कर सकें, ताकि कस्टमर जब आए तो उस तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ आए कि जब मैं पार्किंग से उतरूँगा और जब मैं तमाम शॉपिंग करके वापस जाऊँगा तो मुझे हर तरह की सहूलत और एक तहफ़्फ़ुज़ अवेलेबल होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, क्योंकि फुटफॉल आप लोगों का ज़्यादा, नॉर्थ की भी हमने बात की है और क्लिफ्टन की भी बात की। तारिक रोड पे ज़्यादा फुटफॉल होता है क्योंकि मैंने देखा है सिटी सेंटर में है, लोग हर तरफ से आते हैं। तीनों अगर लोकेशन की बात करें तो तीनों लोकेशन का एक अपना अपना एसेंस है। हाँ, वैसे तो क्लिफ्टन में भी कभी-कभी गाड़ी खड़ी तो करने की भी जगह क्लिफ्टन नहीं में होती। भी माशाल्लाह से रमज़ान में हमारी जिस तरह के हम इवेंट्स वगैरह प्लान करते हैं, हम जो किस तरह कस्टमरों की एक लॉयल्टी डेवलप हो जाती है ओवर द टाइम। आप बचपन से आप देखें, बहुत से लोग ऐसे जिनकी बचपन की मेमोरीज डॉल्मेन के साथ एसोसिएटेड हैं, उसी में बड़े हुए हैं, एक वक्त देखा है, तो एक लॉयल्टी भी डेवलप हो जाती है। तो अगर हम क्लिफ्टन की बात करें, तारिक रोड हैदरी की बात करें, हैदरी जब से रिवैम्प हुआ है तो वहाँ पे जिस तरह के ब्रांड्स हैं, वहाँ पे कस्टमर्स का बहुत रश है, ख़वातीन का बहुत रुझान है वहाँ पे। साथ में तारिक रोड की बात करें तो क्योंकि बहुत एक सिटी सेंटर की बात की आपने, मिड ऑफ द मार्केट है, वहाँ पे बेतहाशा सहूलतें मौजूद हैं, तो तारिक रोड पे भी एक पोटेंशियल कस्टमर शॉपिंग के लिए आ रहा है और रिपीटेडली आ रहा है बार-बार। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जी। एक माकूला जो हमारी मोहतरमा नुसरत हारिस का है कि वो हमेशा कहती हैं, एक ब्रेक आ गया है यहाँ पे, तो अक्सर इनके हाथ में हम कोई चीज़ नहीं देते, जब इनके आईओबी में कोई बताता है ना ब्रेक, तो ये कहीं तोड़ ना दें। तो बजाय ये कि तोड़ें, हम जोड़ते हैं, आपको लौटाएँगे वापसी, आप वफ़े के बाद आएँगे। आके सवाल करूँगी। आपका इंतज़ार है। बचाएँ अल्लाह ताला इनके सवालात से।
عرفان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. ڈولمن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈولمن پاکستان کہنا چاہیے کیونکہ لاہور میں بھی آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا مال آ رہا ہے, اور فاروق صاحب سے دیگر اور ڈسکشن بھی ہوگی. اویس ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے لیے میں نے سوالوں کا تحفہ تیار کیا ہوا ہے. اب جتنے دن بچے ہیں تو آپ کی ہو گئی عید کی شاپنگ؟ عید کی شاپنگ تو نہیں ہوئی ہے، مگر یہ جو رمضان میں مختلف قسم کے ملبوسات ہم تک پہنچے ہیں دوستوں کی وجہ سے، ہاں, یہی ہماری عید ہے اور اس میں بڑا تعاون یہ حاصل ہے. آج بھی بڑا خاص آپ نے لباس پہنا ہوا ہے. جی، یہ بھی تحفہ ہمیں دیا ہے ایک بہت خوبصورت سے دوست نے. انہوں نے ضد کی ہے کہ آپ نے نصرت کے سامنے بیٹھ کے پہن کے ان کو تپانا ہے آپ نے. نہیں, میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ویسے, اگر ان آپ کو لوگ ایسا اتنے لگتا اچھے ہے. سے لباس پہنتی ہیں، ہم مردوں کے پاس تو ہے ہی کیا. وہ شلوار قمیض پہن لی، نہیں, نہ میں ہم مہندی خوش ہوتی ہوں, لگائیں، یہ نہ ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں چوڑیاں صوفے پہنیں، ایک دوسرے نہ کو. ہم 2 گھنٹے کے میک اپ کروائیں، نہ ہمارے پاس زیورات ہیں. تو یہ آج ہم نے پہن لیا تو کیوں آپ کو چبھ رہا ہے یہ؟ نہیں نہیں, مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں تو کہہ رہی ہوں دونوں صوفے کمپلیمنٹ کرتے ہیں ہاں، ایک ایسا ہی ہے، دوسرے کو. ایسا ہی ہے. خیر, سو یہ جس طرح شاپنگ وغیرہ اور عیدی کے بارے میں, عید پہ بھی کوئی ایونٹ ہے فائنل؟ بالکل جی، ہمارا یہ ڈولمن کا جو رمضان ایونٹ تھا، جو فرسٹ رمضان سے جس کا آغاز ہوا تھا اور چاند رات تک جاری ہے، اس میں تمام کسٹمر جنہوں نے شاپنگ کی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اس ایونٹ میں، ان کے لیے عیدی ڈسٹریبیوشن سیریمنی کا باقاعدہ ہم نے انعقاد کیا ہے تاریخ روڈ پہ کل، اور کل ہی حیدری پہ ہم انشاءاللہ رات 10 بجے ہم اس کا سیریمنی کریں گے. تو وہ تمام کسٹمر جو پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، جنہوں نے مہینے میں ایک بار یا بار بار آ کے شاپنگ کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا، ان کے لیے کل تحائف ہم بیسیکلی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. سیلیبریٹیز ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، تو جو کسٹمرس ان کے پاس آج کا دن بھی باقی ہے، اگر وہ چاہیں تو آج بھی بہت ساری شاپنگ کر کے رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اس کی کلوزنگ سیریمنی کریں گے. زبردست. نصرت، ہائے آپ ہائے. دیر نہیں کریں. آپ نے اب تک کی ہے عید کی شاپنگ؟ جی, ہماری پہلے سے الحمدللہ ہو گئی ہے. شاپنگ ہو چکی ہے جی. حارث صاحب کی جیب جو ہے وہ بہت مشکل سے زندگی گزار رہی ہے. البتہ یہ کہ نہیں, وہ آپ تو کے خود شاپنگ کے شوقین ہے بھائی. اچھا، ہاں, آپ کرواتی ہیں؟ بس وہ خود ہی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم مل کے کرتے ہیں سب آپس میں. سب مل اب کے کرتے پیسے ہیں. کون خرچ کرتا ہے یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. یہ راز کی بات ہاں, ہے. چلیں وہ ٹھیک ہے. ہماری چھوٹے مرضی. بچے کرتے ہوں گے، وہ سب سے چھوٹا والا ہے نا، وہ اس کی نہیں پاکٹ. نہیں, ظاہر ہے وہ شاپنگ جس کی ذمہ داری ہے اسی سے ہی ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ فیملی میں تو جب بچے ہوتے ہیں اور صحیح. سب چھوٹے بڑے سب کا شوق ہوتا ہے. ابھی آپ جو ہے نا اس فیز میں آئیے تاکہ آپ کو پتہ چلے نیکسٹ فاروق صاحب، آپ رمضان ان میں سے جب یہ ہم ساتھ بیٹھیں تو آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہو. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ایسے. بالکل, ہاؤ اوکے، کیوٹ از دیٹ. زبردست. نہیں بیٹھے ہونے چاہیے بیٹھے. جی. ویسے ان سے آپ پوچھیں نا کہ رمضان نشریات جو اتنی اچھی ایک عمدگی کے ساتھ یہ کرتی ہوتی، عید شوز پہ ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ اتنا ہنگامہ، اتنا تمسخر، اتنا شوق. ہو گئے ریکارڈ ہو گئے آپ کے؟ جی, شوز ہمارے انشاءاللہ جی ٹی وی پہ نشر کیے جائیں گے. اور اتنا ہنگامہ نہیں, دیکھیے جو خوشی ہے اور جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے انجوائمنٹ کا, وہ آپ کو نظر آئے گا ہمارے شوز میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات آپ نے کی ہے, ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی اس بار عید منائی ہے جو جن کے ساتھ یوزلی ہم عید نہیں منا پاتے کیونکہ ہم اپنی فیملی میں اور دیگر چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو ہم نے عید ان لوگوں کے ساتھ بھی منائی ہے جو شیلٹر ہاؤس میں ہیں, جو زبردست. اپنوں سے دور ہیں. تو انشاءاللہ جب ہمارے پروگرامز آئیں گے تو آپ ان کو ضرور دیکھیں گے. تو صرف ہوہا نہیں ہے, بڑی سنجیدگی بھی ہے, بڑی سوچ و فکر بھی ہے. ظاہر ہے آپ کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے تو کچھ تو اثر آئے گا نا ہم لوگوں پر بہت بھی. خوب، شاباش. جیتی رہیں، سلامت رہیں. فاروق صاحب جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. فاروق صاحب آپ نے ایک سوال یہ پوچھے نا، یہی پوچھے جو بھی ہو سکتا ہے. اگر جی آپ نے نہیں چھوڑی نا اپنی جگہ تو یہی ہوگا. شاپنگ سینٹرز میں عورتوں کے جو پھڈے ہوتے ہیں، جو لڑائیاں او ہوتی ہیں یس سیل کے اوپر، او ہو بال وال کھینچ کے اٹھا کے، یہ کیسے مینج ہوتا ہے؟ جیسے آپ ڈولمن کی اگر بات کریں نا، وہاں پہ آگے دیکھیں سیل سب جگہ لگتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جس طرح سے چیزیں مینیج کی جاتی ہیں، جو برانڈس ہیں وہ جس طرح ان کے جو اپنے انٹرنل اسٹاف ہوتے ہیں وہ چیزوں کو جس طرح مینیج کرتے ہیں، تو آپ کو ڈولمن کے اندر اس طرح کی چیزیں کبھی نظر نہیں پکی آئیں. بات ہے. یہ کبھی بھی بالکل نہیں پکی ہوئی. بات. الحمدللہ اس طرح کی کبھی چیزیں آپ کو کبھی انسیڈنٹ ہمارے پاس نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اسٹاف جو وہاں موجود ہوتا ہے، چاہے وہ آؤٹ لیٹ کا اسٹاف ہو، مال کا انٹرنل اسٹاف ہو، ایک ٹرین پروسیس کے تھرو وہاں پہ آتا ہے جو اس طرح کے پینک سچویشن میں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، ان سب کا اس کو تجربہ ہوتا ہے. اچھا ہے، ٹھیک ہے.
مطلب آپ نصرت کو لے جائیں نہیں جھگڑا کریں گی اور آپ ہونے بھی نہیں دیں گے. انہیں بھی تو بہت اور اچھی بات. توبہ اس طرح کی سیل سے جس میں لائنیں لگی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچا کے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بچا کے ہی رکھے. وہ لائنوں والی سیل اور جھگڑوں والی اور مشکل والی بڑی مشکل لگتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کا شوق ہوتا ہے, بالکل خواہشات ہوتی ہیں, اور اگر کبھی آپ کو لگے کہ یہ اپرچونٹی ہمیں ملی اور اس میں یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے تو بس تھوڑا سا اپنے اوپر قابو رکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی ڈسپلن کی ہمارے یہاں اوور آل ہی کمی ہے تو وہ کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہے. تھینک یو سو مچ فاروق صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور اتنے سارے تحائف اور اتنی ساری عیدیاں جو آپ نے ہمیں دکھائی ہیں اب وہ وہاں آ کر ہی مل سکتی ہیں. بالکل ہمارے اندر ہی آپ نے ڈیولپ تو کر دیا ہے فیملی کو بھی لے ٹیسٹ, کے آئیے, بالکل انجوائے کریں گے اور پھر کچھ لے کر بھی جائیں گے, انہوں نے کہا یہ لازمی طور پہ ہے نا. سو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کا بہت شکریہ. میرے سوالات کے آپ نے بہت اچھے جوابات دیے اور آپ کے لیے سوالوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ کریں گے مہمان سے اور جو ہمارے 1-2 دن رہ گئے ہیں اس میں کروں گی آپ سے سوالات. انہوں نے پورے رمضان کی ٹرانسمیشن میں بہت ریپڈ فائر کیے ہیں, اب باری آئی ہے ان کی, لیکن وہ کل کریں گے ہم. آپ سب اپنا خیال رکھیے. میں آپ سے اس وقت اجازت چاہتی ہوں اور باقی ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. پھر ملتے ہیں, اللہ حافظ. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا